السلام علیکم. آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ نے فوٹو شاپ کے تھرو گرافک اینڈ ڈیزائننگ اگر اسٹارٹ کرنی ہے تو آپ نے کیسے اسٹارٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, اب میں یہاں سے ایک نیو لیئر کریٹ کرتا ہوں, نیو فائل, اور یہ کینوس ہے. اب آپ نے پریکٹس کے لیے میں نے آپ کو جو کام دیا تھا اس کو آپ کر چکے ہوں گے. شیپس کا میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ لیکچر میں, اور پین ٹول کا بتایا تھا آپ کو کیسے یوز کرنا ہے. انہیں کو یوز کر کے اب میں آپ کے سامنے کچھ شیپس بناؤں گا جو آپ ان فیوچر 2D اینیمیشن میں یوز کر سکتے ہیں, اور آپ گرافک اینڈ ڈیزائننگ کے کام کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا لوور اینڈز ہوتے ہیں جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں ویڈیو میں, اینیمیشن میں, تو کوئی سٹپس ہوتی ہیں جن کو ہم لوور اینڈز کہتے ہیں, وہ آتی ہیں. سمپل کیسے وہ کریٹ ہوتی ہیں؟ سمپل تو وہ اس طرح ہوتی ہیں کہ آپ یہاں سے ایک باکس کریٹ کرتے ہیں ایز اے شیپ. میں نے یہ شیپ ٹول سے ایک ڈرا کیا, اس کے بارڈرز جو ہیں ان کو اینڈ کیا, اور یہاں سے اس کو کوئی بھی کلر دے دیا. اوکے, یہاں سے میں نے کلک کیا تو اب یہ ایک لوور اینڈ بن چکا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز میں اکثر رائٹ سائڈ سے کبھی آ رہا ہے, کبھی لیفٹ سائڈ سے آ رہا ہوتا ہے. تو آپ نے اگر لیفٹ سائڈ پہ رکھنا ہے تو لیفٹ سائڈ پہ رکھیں, رائٹ سائڈ پہ رکھنا ہے رائٹ. اکثر آپ دیکھتے ہوں گے ویڈیو کے درمیان میں اس طرح اسٹپ آ جاتی ہے جب کمرشلز بنتے ہیں, شارٹ ایڈز. ٹھیک ہے, تو اب آپ نے اس کو سیو کیسے کرنا ہے وہ بات. آپ نے سیو اس کو ایسے کرنا ہوتا ہے, ایک PNG فائل آپ نے سیو کرنی ہے صرف جس میں یہ چیز ہے بلیو کلر کی. تو آپ نے کیا کرنا ہے, جو نیچے والی لیئر ہے اس پہ کلک کرنا ہے اور اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے. ڈیلیٹ کرنے کے بعد اب یہ PNG ہے, اس کے بیک گراؤنڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ نے اس کو فائل میں جانا ہے, سیو ایز کرنا ہے. سیو ایز میں اس کو ڈاکومنٹس میں کر دیتا ہوں, اور یہاں پر میں اسے کرتا ہوں ایز اے PNG. ٹھیک ہے, PNG ہوتا ہے جس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا. PNG میں جا کے آپ نے اس کو سیو کر دینا ہے لائن, اور میں اس کو سیو کروں گا. ٹھیک ہے, اب آپ کے سامنے یہ پکچر جو سیو ہوئی ہوگی, یہ پکچر صرف یہ بلیو کلر کی امیج ہوگی, اس کے سائڈ پہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس کو PNG ہم نے فائل سیو کی ہے. پھر جب ہم 2D اینیمیشن سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم انہی شیپس کو, انہی ایلیمنٹس کو ہم یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل اب آپ نے کسی اور سٹائل میں کریٹ کرنا ہے, میں ایک اور نیو لیئر کریٹ کیا میں نے یہاں سے, اور اس کے بعد ہم اس کو ہائڈ کر دیتے ہیں نیچے والی لیئر کو, یا آئیز والے بٹن پہ کلک کریں تو ہائڈ ہو جاتی ہے. اچھا, اب یہاں پر میں پین ٹول سلیکٹ کرتا ہوں. پین ٹول کے تھرو اب میں کسٹم ایک شیپ بنا رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آتی ہیں نیمز لکھنے کے لیے. اب میں نے یہاں پہ کلک کیا سمپل, دوسرا کلک یہاں پہ کیا, تیسرا کلک میں نے رینڈم شیپ ڈرا کرنی تھی تو یہاں پر کر دیا, اور چوتھا یہاں پر. اس کو اگر تھوڑا فار ایگزامپل ابھی میں نے شیپ کلوز کر دی. اب آپ نے اگر اس کو تھوڑا چینج کرنا ہے تو آپ اس کو اوپر نیچے موو کرائیں. فار ایگزامپل میں نے یہاں پر رکھا ہے. اب میں اس کو شیپ پہ کلک کرتا ہوں دوبارہ سے. جب اس کو ایڈٹ کرنا ہوتا ہے نا آپ نے اس کو موو کرنے کے لیے, تو آپ اس طرح موو کرتے ہیں. لیکن اب دوبارہ میں نے اس کا بارڈر ختم کرنا ہے, اس کے اندر کچھ لکھنا ہے, تو وہ کیسے لکھتے ہیں, وہ دوبارہ شیپ پہ کلک کرتے ہیں اس لیئر کو سلیکٹ کر کے. شیپ والی لیئر کو سلیکٹ کر کے یہاں شیپ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے دوبارہ پراپرٹیز اوپن ہو جاتی ہیں. اس کا بارڈر میں بنائے رکھتا ہوں, اور اندر اس کے کلر کر دیتا ہوں کوئی ڈفرینٹ سا. فار ایگزامپل یہ. اب میں کیا چاہتا ہوں, اس کا بارڈر پر کیبل ختم کرتا ہوں تاکہ میں نے آپ کو ایک اور چیز ہی بتانی ہے. اب بارڈر میں نے ختم کر دیا. اب آپ کے سامنے یہ آ گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اس کا شیڈو بھی ہوتا ہے. شیڈو اگر نہ بھی ہو تو یہ 2 لیئرز آ رہی ہوتی ہیں اکٹھی, اس کے پیچھے بھی کوئی لیئر ہوتی ہے. اس کو کیسے کریٹ کرتے ہیں, اس پہ رائٹ کلک کرنا ہے, یہ جو شیپ ہے اس کی, اس کو ڈپلیکیٹ لیئر کر دینا ہے. ڈپلیکیٹ لے کے اوکے کریں گے تو اب یہ 2 لیئرز ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ نے اوپر والی لیئر کو کنٹرول, اور بلکہ اب نیچے والی لیئر کو کریں تاکہ پیچھے والی لیئر تھوڑی اوپر ہو جائے. نیچے والی لیئر سلیکٹ کی, کنٹرول T دبایا آپ نے, سلیکشن ٹول, کنٹرول اور T. اب آپ نے اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیا اتنا, اور اب آپ نے اس کے دوبارہ ایڈٹ کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا, شیپ سلیکٹ کرنی ہے, اور یہاں جا کے اس کا کلر چینج کر دیا تھوڑا ڈارک, تاکہ آپ کو پتہ لگے کیا ہوا ہے وہ دیکھیں. ٹھیک ہے, اب کیا کریٹ ہوگی 2. اب یہ آگے والی اوپر والی لیئر یہ والی لیئر ہے, اور نیچے والی لیئر یہ والی لیئر ہے. ٹھیک ہے, اس کو ایڈ کروں گا تو وہ ختم ہو جائے گی. اور یہ اس طرح یہ کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو اینیمیشن میں یوز ہونے ہوتے ہیں, وہ ہم یہاں پر کریٹ کرتے ہیں. پھر کسی چیز کا لوگو اگر بنانا ہو, اب فار ایگزامپل یہ تو ایلیمنٹس ہو گئے, کوئی اور ایلیمنٹ کرتا ہوں جو موسٹلی یوز ہوتے ہیں, ان کی ایگزامپل آپ کو دکھاتا ہوں. ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اکثر نیم لکھنا ہوتا ہے اپنا, ویڈیو کے درمیان میں آپ دیکھتے ہیں نیم لکھا ہوتا ہے اکثر, تو وہ کیسے لکھنا ہوتا ہے, وہ بھی سیم اس طرح ہی ہوتا ہے. آپ نے یہ سلیکٹ کیا, اب آپ نے یہاں پر کریٹ کر دیا باکس. ٹھیک ہے, باکس آپ نے کریٹ کیا. باکس کریٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کا جو اندر ہے وہ اسٹاپ کر دینا ہے, اندر کچھ بھی نہیں ہے, اور باہر بارڈر اس کا آپ نے لگا دینا ہے کوئی بھی کلر کا. میں اس کو بارڈر یہ کریٹ کر دیتا ہوں. اوکے, اب یہ کریٹ ہو گیا فائل. اس کے اندر آپ نے کچھ ٹیکسٹ وغیرہ لکھنا ہوتا ہے اگر, تو آپ کیسے لکھیں گے, یہاں پر اب آپ نے ٹیکسٹ انٹر کرنا ہے اس کے آگے. باکس کریٹ ہو چکا ہے آپ کا, یہ PNG ہے, اس کے بیک گراؤنڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی ویڈیو پلے ہو رہی ہوگی پیچھے, اس کے اوپر یہ آئے گا. اس کے درمیان میں آپ نے اپنا جو بھی نیم لکھنا ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا ٹیکسٹ
کہ آپ نے کیسے لکھنا ہوتا ہے، ایڈٹ کیسے کرنا ہوتا ہے. تو آپ نے اس کے درمیان میں جو بھی لکھنا ہے آپ لکھیں. ٹھیک ہے. اس کا کلر آپ نے اگر چینج کرنا ہے تو وہ آپ چینج کریں. کیسے اب میں نے لایا ہوں یہ والا دوبارہ بتاتا ہوں. آپ نے اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنا ہے، آل کو کیسے کنٹرول اے سے بھی ہوتا ہے اور ڈبل کلک سے بھی ہوتا ہے. اب آپ نے کنٹرول پلس ٹی دبانا ہے تو اس کی لیئر یہ پراپرٹیز آ جائیں گی. پراپرٹیز پہ کلک کر کے آپ نے یہاں سے کلر چینج کر دینا ہے. اس کا فائدہ میں بلیک کلر کر دیتا ہوں اس کو، اور یہ اب آ گیا ٹیکسٹ. ٹھیک ہے. اس کو درمیان میں لے آیا اٹھا کے پریس کر کے یہ. اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کی پراپرٹیز. اب ہم آپ کو لیئر کی پراپرٹیز بتاتا ہوں. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ جب یہ آئے تو اس کے بیک گراؤنڈ پہ یہ کسی ساری شیپس کے لیے ہے، یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری شیپس کے لیے ہے. آپ نے اس کو کیسے ساری شیپس کے ساتھ یوز کرنا ہے. اب فار ایگزامپل یہ ریکٹینگل ہے، میں کہتا ہوں اس کے پیچھے اس کا شیڈو بھی ہو، کچھ 3D بھی لگے. وہ کیسے کرنا ہے آپ نے؟ یہ جو ریکٹینگل والی، میں نے ٹیکسٹ کو بھی نہیں چھیڑا، ریکٹینگل پہ کلک کیا. اب یہاں پر اس کے آگے یہاں پر اس ٹائپ پر آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے. ڈبل کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے پراپرٹیز کھلے گی. پراپرٹیز کھولنے کے بعد اب آپ لیول اینڈ امبوز پہ کریں گے تو 3D ایفیکٹ آ گیا اس کے اوپر. اگر میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں گا، یہ دیکھیں میں زوم کرتا ہوں اس کو تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ 3D ایفیکٹ ہے اس کے اوپر. یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اب یہ 3D ایفیکٹ ہے سارا. تو اس کو آپ اگر پراپرٹیز کو ہم ڈفرینٹ چینج کرتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا. یہ دیکھیں میں یہاں جاتا ہوں، اس کی ڈیپتھ بڑھاتا ہوں تو وہ دیکھیں 3D ایفیکٹ تھوڑا بڑھ گیا. ٹھیک ہے. اب سائز اس کا بڑھاؤں گا تو یہ سائز سے بھی اپنے آپ کو چینج کرے گا. یا آپ کی مرضی، آپ نے جیسا مرضی رکھنا ہے، جس طرح کا افیکٹ لگانا ہے. جتنا سافٹ کریں گے اتنا اچھا لگے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ کرنے کے بعد آپ اس کو کاؤنٹر دے سکتے ہیں. کاؤنٹر کی آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ٹیکسچر دے سکتے ہیں. البتہ ٹیکسچر سے کیا ہوتا ہے، آپ کا ٹیکسچر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کسی بھی قسم کا ٹیکسچر دے سکتے ہیں. اب آپ ان لیئر کو دیکھیے گا، میں ٹیکسچر کا جب اسکیل بڑھاؤں گا وہ دیکھیں یہ ٹیکسچر آ رہا ہے اس کے اوپر. اس کی ڈیپتھ تھوڑی کم کروں گا، یہ دیکھیں ٹیکسچر آ گیا. ٹیکسچر ہوتا ہے کسی بھی قسم کا نا اوپر ڈیزائن بن جائے. اچھا یہ ختم کرنے کے بعد لیول اینڈ امبوز آپ کو میں نے دکھا دیا، 3D ایفیکٹ لگا دیا آپ نے. میں زوم آؤٹ کرتا ہوں، اب دیکھیں کیسے نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس پہ 3D ایفیکٹ لگ چکا ہے. یہ کسی بھی شیپ پہ لگ سکتا تھا جو ہم نے پہلے شیپس کریٹ کی تھی. اب ان پہ بھی آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں. فار ایگزامپل ہم نے ایک یہ شیپ کریٹ کی تھی ابھی تھوڑے دیر پہلے، یہ اور یہ. ٹھیک ہے. یہ والی شیپ اب اس کے اوپر لگاتے ہیں. پہلے اوپر والی کے اوپر یا نیچے والی کے اوپر، لیکن ہم نے پیچھے والی لیئر ہے اس کے اوپر لگانا چاہیے، کیونکہ یہ اوپر والی لیئر کے اوپر لگا دیا تو پتہ لگ جائے گا کہ نیچے والی لیئر سے الگ ہے. یہ آپ نیچے والی لیئر پہ کلک کریں. یہ جو نیچے والی ہے یہ والی، اس پہ ڈبل کلک کیا. آگے ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو جب لیول اینڈ امبوز پہ کلک کرنا ہے تو آپ نے وہ دیکھیں 3D ایفیکٹ آ گیا اور یہ لیئر بھی اب اچھی لگنے لگ گئی ہے. تو آپ اس کو 3D ایفیکٹ لگا سکتے ہیں، اس کو اسکیچ کر سکتے ہیں. دیکھیں اسکیچ ہو گیا، ٹیکسچر لگا سکتے ہیں سوری. اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے اگلی چیز، وہ ہوتا ہے اسٹروک. اسٹروک آپ کو میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا. اسٹروک بڑھانے سے یہ آپ اس کے پیچھے میں نے اس کا سائز بہت بڑھایا ہے، آپ سائز کم کر دیں. کوئی بھی اسٹروک کسی بھی قسم کا دے سکتے ہیں. اور اس کی آپ جب اوپیسٹی کم کریں گے تو یہ تھوڑا ایسے لائٹ سا ہو جائے گا. لائٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کا سائز تھوڑا سا اور کم کرنا ہے. یہ تو اب آپ کے سامنے یہ ایک ایکسٹرا لیئر آ گئی ہے. یہ ہوتا ہے اسٹروک. اس کے بعد انر شیڈو ہوتا ہے کہ اندر کی طرف کوئی اگر آپ نے شیڈ دینا ہے تو آپ کسی بھی قسم کا دے سکتے ہیں. اوپیسٹی بڑھا کے اندر جس کلر کا شیڈ دیں گے اندر تھوڑا شیڈ آ جائے گا. ایک اور جو امپورٹنٹ چیز زیادہ تر یوز ہوتی ہے وہ تو گریڈینٹ آپ کو بتایا تھا. گریڈینٹ تو یوز ہوتا ہے ڈبل کلر کے لیے، ڈبل کلر آ گیا اس کے اوپر. اس کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے جو زیادہ تر یوز ہم کرتے ہیں، وہ ہوتا ہے ڈراپ شیڈو. شیڈو کریٹ کرنا اس کے نیچے. وہ دیکھیں اب شیڈو آپ کسی بھی قسم کا کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں میں اس کا شیڈو ڈارک کلر میں کرتا ہوں تاکہ نظر آئے آپ کو. ڈارک کلر میں کر کے اوپیسٹی میں نے 100 کر دی. ڈسٹینس اس کا تھوڑا سا کم کر دیا. اسپریڈ اس کو زیادہ کیا ہے تاکہ آپ کو نظر آئے. یہ دیکھیں یہ شیڈو ہے. اور سائز اس کا تھوڑا سا کم کر دیا تاکہ آپ کو کلیئر نظر. یہ اب یہ شیڈو ہے، یہ اپنی مرضی سے آپ کریٹ کر سکتے ہیں. یہ اس کا اینگل ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرف کریٹ کرنا ہے، اوپر کی طرف کرنا ہے، اس طرف کرنا ہے، اس طرف کرنا ہے. جس طرف آپ شیڈو کریٹ کرنا چاہیں شیڈو کریٹ ہو جاتا ہے. یہ شیڈو ہے. یہ آپ خود پریکٹس کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. اگر نیچے کی طرف کریٹ کرنا ہے تو اس کو اوپر لے جائیں گے، اوپر لے کے جائیں گے تو نیچے ہوگا، ادھر لے کے جائیں گے تو پیچھے ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ ڈسٹینس اگر تھوڑا کم کریں گے تو نیچے آ جائے گا فل. اسپریڈ کریں گے کم تو اسپریڈ کم ہوگا، اور سائز کم کریں گے تو کم سائز ہو جائے گا. ڈسٹینس تھوڑا زیادہ کریں گے تو تھوڑا سائڈ پہ ڈسٹینس آ جائے گا. یہ دیکھیں نیچے شیڈو آ گیا. تو یہ ہوتا ہے شیڈو. یہ اور آؤٹر گلو یوز ہوتا ہے گلو کرنے کے لیے. یہ بھی شیڈو والا ہی کام کرتا ہے لیکن یہ گلو کرتا ہے سائڈ پہ. اگر فار ایگزامپل میں اس کو بلیک کلر میں گلو کرتا ہوں اور اس کی اوپیسٹی کو بڑھاتا ہوں، وہ دیکھیں گلو ہو رہا ہے. اور اس کا اسپریڈ بھی سائز بڑھاتا ہوں، وہ دیکھیں نا جس طرح ہم نے وہ اس کا کام کیا تھا نا، کیا کہتے ہیں اسٹروک، سیم اسی طرح. اور یہ پراپرٹیز تھی لیئر کی. اب لیئر کی پراپرٹی تو آپ نے دیکھ لی کہ ہر لیئر پہ اس پہ بھی اپلائی ہوگی، اس پہ بھی اپلائی ہوگی. آپ کسی بھی لیئر پہ اپلائی کر سکتے ہیں. آپ ٹیکسٹ پہ ایڈ کرتے ہیں ان کو. ٹیکسٹ ہے یہ، اس پہ ڈبل کلک کیا آپ نے. ٹیکسٹ اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، آپ یہاں پہ لیول اینڈ امبوز پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں 3D ایفیکٹ آ گیا. سیم سارے ایفیکٹس آپ لگا سکتے ہیں ٹیکسٹ کے اوپر بھی. اسٹروک ایڈ کر سکتے ہیں.
اسٹروک آپ کر سکتے ہیں، اس کے بعد گلو کر سکتے ہیں، اس کو آؤٹر گلو کر سکتے ہیں، شیڈو اس کا کریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. شیڈو اگر آپ کسی اور کلر کا کریٹ کریں آپ کو نظر آئے گا، یہ دیکھیں گرین ریڈ کلر کا ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ گرافک اینڈ ڈیزائننگ میں بھی یوز کرتے ہیں، اینیمیشن میں بھی یوز کرتے ہیں. اب اس سارے کو ہائڈ کر کے ایک گرافک کارڈ بنانے کی پریکٹس کرتے ہیں. کارڈ کیسے بنتا ہے، ٹھیک ہے، بزنس کارڈ سوری. اب میں ایک نیو کریٹ کرتا ہوں. اب بزنس کارڈ کا سائز کتنا ہوتا ہے آپ اگر انچیز میں دیکھیں، وڈتھ جو ہوتی ہے اس کی وہ ہو جاتی ہے 3.6 انچ کر لیں، ہاں 1 2 3 ہاں 3.6 انچ ہی ہوتی ہے، اور ہائٹ اس کی ہوتی ہے 2 انچ، ٹھیک ہے. اور RGB یہاں سے سلیکٹ، لیکن اگر آپ نے پرنٹ کرنا ہے تو آپ CMYK سلیکٹ کریں گے اگر آپ نے پرنٹ کروانا ہے اس کو. 300 ریزولوشن رکھنی ہے آپ نے. اس کی سائز کا اس کا دیتے ہیں بزنس کارڈ، B سے بزنس، C سے کارڈ. اور اس کے بعد آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے. اب آپ کے سامنے یہ بزنس کارڈ کا سائز اوپن ہو گیا. یہ آپ نے اس سائز کا تب بنانا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے. کچھ بچوں کا یہ ان لاک نہیں ہو رہی، وہ اس کا میتھڈ کیا ہے. اس کا میتھڈ یہ ہے کہ آپ نے اس کی نیو لیئر کریٹ کرنی ہے اور اس لیئر کو کیا کر دینا ہے، ڈیل کا بٹن دبائیں گے تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گی. اچھا اب یہاں پر آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اس کا نیچے والا کلر دینا ہے. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں نہیں، نیچے میں نے کلر نہیں دینا، گریڈینٹ دینا ہے میں نے، کیونکہ کارڈس پہ زیادہ تر آپ نے دیکھا گریڈینٹ ہوتا ہے. تو گریڈینٹ میں اگر کریٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے آپ کو بتایا تھا اس پہ لیفٹ کلک کریں گے، سوری شیپ پہ نہیں، یہ پینٹ پہ لیفٹ کلک کریں گے تو یہ گریڈینٹ ٹول آ جائے گا. کدھر، پینٹ پہ لیفٹ کلک کرنا ہے، رائٹ کلک. اچھا رائٹ کلک کرنے سے آپ پین ٹول پہ رائٹ کلک کرتے ہیں تو اس کا مینیو کھلتا ہے. آپ نے یوز یہ سمپل کرنا ہے. بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی تو وہ پوچھ رہے تھے بار بار. آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے، برش پہ رائٹ ٹول کریں گے تو یہ زیادہ تر آ جائیں گے. آپ نے صرف اسی کو یوز کرنا ہے. اس کے بعد اس ریزر پہ رائٹ کلک کریں گے، سمپل ریزر ہے اور یہ میجک ریزر ہے. پینٹ پہ رائٹ کلک کریں گے تو یہ پینٹ ٹول ہے اور یہ گریڈینٹ ٹول ہے. گریڈینٹ ٹول سلیکٹ کیا میں نے. کارڈ کا میں جو اسٹائل رکھنا چاہ رہا ہوں، فار ایگزامپل میں اس طرف رکھنا چاہ رہا ہوں تھوڑا آف وائٹ. آف وائٹ کہاں سے آئے گا، ادھر سے. یہ آف وائٹ ہو گیا، یہ تھوڑا براؤنش، اور اس طرف میں کر دیتا ہوں تھوڑا یہ لائٹس، ٹھیک ہے. مجھے اگر اس طرح کا چاہیے، آپ کسی اور کا چاہیے، آپ بھی گریڈینٹ لے سکتے ہیں. یہاں پہ اپنی مرضی کا کلر سلیکٹ کریں، ڈبل کلک کریں گے تو یہ آ جائے گا اوپن. یہاں پر ڈبل کلک کریں گے تو آپ جو کلر سلیکٹ کریں گے وہ ہوگا. اوکے کر دینا ہے. اب گریڈینٹ سلیکٹ ہو چکا ہے. اب میں اس کو جس طرف کلک کروں گا اسٹارٹ وہاں سے ہوگا اس کلر سے. فار ایگزامپل اس طرف یہ آف وائٹ کلر ہے تو یہاں پہ آف وائٹ کلر آ جائے گا. اگر میں نے یہاں سے اسٹارٹ کیا ایسے لے کر جاؤں گا، دیکھنا یہاں آف وائٹ آ جائے گا جہاں سے اسٹارٹ کیا، اور جس طرف جا رہا ہوں وہاں بلیو ہو جائے گا. یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل مجھے اس طرح نہیں چاہیے تھا، مجھے تھوڑا ایسے ڈائگنل میں چاہیے تھا، تو میں اس کو ایسے کر دیتا ہوں تو یہ ایسے کریٹ ہو جائے گا. اب یہ میرے کارڈ کے اوپر ایک گریڈینٹ اپلائی ہو گیا ہے. یہ سمپل میرا کارڈ بن رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ بزنس کارڈ کا میں الگ سے لیکچر بھی ریپیٹ کر دوں گا. اس لیکچر میں بھی آپ کو تھوڑی پریکٹس کے لیے دے رہا ہوں. اچھا اس کے بعد یہ اب آپ کے سامنے کریٹ ہو گیا. اب آپ سب سے پہلے کیا چاہتے ہیں، اس کے اوپر بارڈر ایک کریٹ کرنا چاہتے ہیں. کارڈس کے زیادہ تر تو بارڈر نہیں ہوتا لیکن کچھ بھی ہوتا بھی ہے. تو اگر ہم وہ کریٹ کرنا چاہیں تو آپ کیا کرو گے، سمپل یہاں پہ ایک شیپ کریٹ کرو گے. شیپ کریٹ کرنے کے بعد وہ بارڈر آلریڈی ہے، اس میں ہم نے اس کے اندر کچھ بھی نہیں رکھا، اور اس کا بارڈر جو ہے وہ 2 رکھ دیا. اس کو 1 کر دیں، اتنا زیادہ بارڈر نہیں ہوتا. اور اس کو میں اوکے کر دیتا ہوں تو وہ دیکھیں اس کے سائڈ پہ ڈارک سے کلر کا تھوڑا بارڈر ایڈ ہو گیا. لیکن اس طرف وہ فل نہیں ہے تو کنٹرول T پریس کر کے اس کو تھوڑا سا پیچھے لے جائیں گے تاکہ یہ اس کے اوپر فٹ آ جائے. اوکے اب اس کے اوپر بارڈر اپلائی ہو چکا ہے سائڈ پہ، ٹھیک ہے. یہ آپ کو دیکھنا اب فیل ہوگا، وہ دیکھیں ابھی نہیں تھا، اب ہے. یہ بارڈر. بارڈر اپلائی کرنے کے بعد سب سے پہلے کیا چیز ہوتی ہے، سب سے پہلے چیز آتی ہے آپ کا نیم. آپ نے فار ایگزامپل اپنے لیے کارڈ بنانا ہے، آپ اپنا یہاں پہ نیم لکھیں فار ایگزامپل. اچھا جب آپ نے شیپ کے اوپر لکھنا ہے نا، شیپ کے اوپر کچھ بھی لکھنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے کام کر لینا ہے. یہ آپ کو فیوچر میں ضرورت آئے گا، یہ ڈیلیٹ کر دیں لیئر بھی. آپ نے لیفٹ کلک کرنا ہے شیپ کے اوپر اور اس کو کیا کر دینا ہے، آپ نے ریسٹرائز لیئر کر دینا ہے، ٹھیک ہے. ریسٹرائز لیئر کریں گے آپ، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا نا جو شیپ ہے وہ پکچر میں کنورٹ ہو جائے گی. یہ جو شیپ تھی نا، یہ ہم نے کریٹ کی تھی بارڈر کے لیے، یہ ایک پکچر بن جائے گی، شیپ ختم ہو جائے گی. یہ اب یہ پکچر بن گئی. اب آپ نے ٹیکسٹ لیئر پہ جانا ہے. یہاں پہ سب سے پہلے اپنا ٹیکسٹ آپ میں لکھ دوں. فار ایگزامپل میں ہکس ٹیک لکھتا ہوں اپنے چینل کا نام، ٹھیک ہے. اور اب میں یہاں سے کلک کرتا ہوں اس پہ اور اس کو اٹھا کے میں لے کے آتا ہوں جہاں پہ مجھے چاہیے. فار ایگزامپل مجھے یہاں چاہیے، اس کو کنٹرول اور T دباؤں گا. شفٹ پریس کر کے آپ نے شفٹ پریس کیے رکھنا ہوتا ہے چھوٹا بڑا کرنے کے لیے. اس طرح اس کی سائز نہیں خراب ہوتا. اگر آپ شفٹ پریس نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ دیکھیں اس طرح، ٹھیک ہے. آپ نے شفٹ پریس کیے رکھنا ہے اور پھر چھوٹا کرنا ہے یا بڑا کرنا ہے. اچھا یہ آ گیا یہاں پر نیم، ٹھیک ہے آپ کا سب سے پہلے. اس کے بعد کیا ہوتی ہے اس میں زیادہ چیز، اس کے بعد ہوتا ہے کبھی لائن آئی ہوتی ہے نیچے تاکہ ایڈریس لکھا ہو. اب لائن کریٹ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. آپ شیپ ٹول میں جا کے یہاں سے بھی لائن کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن میں بیسٹ ٹول جو آپ کو بتاؤں گا جو اچھا بھی لگتا ہے وہ ہے آپ یہ سلیکٹ کریں برش ٹول اور ایک نیو لیئر کریٹ کریں. جو بھی کام کریں نیو لیئر میں کریں تاکہ ان فیوچر آپ اس کو ایڈ کر سکیں. آپ نے نیو لیئر کریٹ کی، اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا سائز تھوڑا کم کریں گے. اس کا سائز کر دیتے ہیں 2.
ٹھیک ہے، یا 3 کر لیں، 2 کر لیں، 2 چھوٹا ہو جائے گا بہت. یہ رائٹ کلک کرنے سے مینیو آتا ہے، آپ کو بتایا میں نے نا. انٹو برش ٹول سلیکٹ کر کے یہاں رائٹ کلک کریں گے تو یہ مینیو آئے گا. اب فار ایگزامپل میں 5 کرتا ہوں، 5 سے بیٹر ہے. اب میں نے لائن لگانی ہے یہاں سے یہاں تک. تو آپ نے کیسے لگانی ہے؟ شفٹ پریس کرنا ہے، شفٹ پریس کیے رکھنا ہے. پہلے کلر سلیکٹ کر لیں، کلر میں کہتا ہوں تھوڑا گرے سا ہو جائے گا اس طرح. اب میں رائٹ کلک شفٹ پریس کیے رکھا ہے، اور اب میں لائن لگاؤں گا جہاں سے لگانی ہے، جس طرف لگانی ہے اس طرف. یہ دیکھیں سیدھی لائن لگے گی. ٹھیک ہے، اب میں نے شفٹ پریس کیے رکھا تھا اور یہاں سے یہاں تک لائن لگا دی. اب میں کیا کرتا ہوں، میں اس کے نیچے فار ایگزامپل ایڈریس لکھنا چاہتا ہوں، میں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں. یہ میں نے ایک ایڈریس لکھ دیا. ٹھیک ہے، اب میں اس پہ کلک کیا، کنٹرول ٹی کیا. یہ جو آپ ٹیکسٹ کریٹ کرتے ہیں آٹومیٹکلی الگ لیئر بن جاتی ہے، اس کی الگ لیئر بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو چھوٹا کر دیا میں نے، اور اس کو میں نے یہاں پر رکھنا ہے ایز اے ایڈریس. یہ دیکھیں میں اس کو موو کروں تو یہ پتہ لگ رہا ہے اس کے نیچے آ گیا ہے یہاں پر. اس کا کلر میں نے چینج کرنا ہے، تو میں کیسے ایڈ سلیکٹ کروں گا اس کو؟ میں نے آپ کو بتایا تھا ٹیکسٹ پہ کلک کر کے اس کے اوپر کلک کریں گے تو سلیکٹ ہو جائے گا، کنٹرول اور اے سے سلیکٹ آل ہو جائے گا. یہاں سے اس کا کلر تھوڑا ڈارک کر دیں گے ہم، تاکہ تھوڑا ڈفرینشیٹ ہو جائے لائن سے. ٹھیک ہے، ہمارا ایڈریس آ گیا. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھے ہوں گے کارڈ اس طرح کے بہت سارے کارڈ ہوتے ہیں، میں ایک سمپل بنا رہا ہوں. اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو آپ سروسز دے رہے ہیں آپ نے وہ بنانی ہے، یا پھر آپ نے اینڈ میں کچھ لکھنا ہوتا ہے ویب سائٹس وغیرہ اپنی، اس کے لیے بھی آپ کو لائن چاہیے. لائن آپ نے کیسے کریٹ کرنی ہے؟ نیو، اس کے بعد آپ نے یہاں سے برش ٹول سلیکٹ کرنا ہے. آپ لائن ویسے یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں، میں آپ کو یہاں سے بھی لگا کے دکھاتا ہوں. یہ لائن ٹول سلیکٹ کیا، آپ نے لائن جہاں سے لگانی ہے وہاں سے سلیکٹ کریں، شفٹ پریس کیے رکھیں، یہاں سے یہاں تک آپ کو جہاں تک لائن چاہیے وہاں تک لائن ڈرا کر لیں. ٹھیک ہے، اب آپ یہاں پر اس کی ویسے آپ یہاں سے بڑھا سکتے ہیں اگر آپ نے کا سائز بڑھانا ہے. ٹھیک ہے، اوکے کر دیا آپ نے. اب آپ نے کنٹرول اور ٹی دبانا ہے اگر اس کا سائز بڑا کرنا ہے. اس کو آپ اوپر لے کے جائیں گے تو یہ تھوڑی موٹی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب یہ ایک لائن کریٹ ہو گئی ہے، لیکن یہ ایک شیپ بھی ہے. شیپ کو آگے میں نے کہا ختم کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ریسٹرائز لیئر کرنا ہے. یہ اب شیپ ختم ہو گئی، اب یہ آ گیا اس طرح. اب یہاں پہ نیچے آپ www.something کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل اب مجھے ٹیکسٹ چاہیے. اب اگر آپ چاہتے ہیں نا ٹیکسٹ آپ کا سیم نیچے ہی آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس پہ رائٹ کلک کرنا ہے، ڈپلیکیٹ لیئر پہ کلک کرنا ہے، اوکے کر دینا ہے. تو یہ ڈپلیکیٹ لیئر کریٹ ہوگی. اس کو سلیکٹ کر کے یہاں نیچے لے آتے ہیں. یہاں فار ایگزامپل مجھے ویب سائٹ چاہیے اس جگہ پر، یہاں پر. تو یہاں پہ ہم ویب سائٹ لکھ دیتے ہیں، فار ایگزامپل www.fevew.com. ٹھیک ہے، اور اس کا سائز چھوٹا کرنا ہے آپ. اچھا یہاں پہ کنٹرول ٹی دبائیں گے تو اس وقت سائز چھوٹا نہیں ہوگا. آپ نے پہلے موو ٹول پہ کلک کرنا ہے اور پھر کنٹرول ٹی دبانا ہے. شفٹ پریس کر کے اس کو تھوڑا چھوٹا کر دیا، اور اس کو ہم نے رکھ دیا اس طرف. اس کے بعد ہم نے دوبارہ اس کو ڈپلیکیٹ لیئر کیا اپنے نمبر کے لیے اور اوکے کر دیا. ٹھیک ہے، اور اس کو آپ دوبارہ پریس کر کے اچھا اب یہ سلیکٹ تو ہے، کنٹرول ٹی دبانے کی ضرورت نہیں ہے. شفٹ پریس کریں اور جو ایروز ہوتے ہیں نا اوپر نیچے دائیں بائیں، آپ اس کو رائٹ پہ لے کے جائیں گے تو رائٹ پہ آ جائے گا. شفٹ پریس کر کے آگے لے جائیں اسپیڈ میں آ جائے گا. اور پھر اس کے بعد آپ موو ٹول پہ اس کو لے کے جائیں گے تو آپ کو بتاتا رہے گا کہ درمیان میں آ گیا یا نہیں آیا. فار ایگزامپل یہ درمیان بن رہا ہے اور وہ پیچھے والے کے برابر ہے، دیکھیں لائنس بتا رہی ہیں. اب میں یہاں پر جا کے نمبر لکھ دیتا ہوں. فار ایگزامپل کوئی بھی نمبر کیسے ہے 0000/000 یا پھر پورا نمبر آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں 030352179112. ٹھیک ہے، اچھا یہ نمبر آ گیا ہمارا. اب یہ آ گیا ہمارا نمبر. اب فار ایگزامپل آپ کہتے ہو کہ نہیں اس کے درمیان میں ایک سلیش بھی آنی چاہیے تھی. سلیش آپ کریٹ کرنی ہے تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں. پین ٹول سے کیسے کرنی ہے سلیش ٹول؟ آپ سب سے پہلے آپ کو نیو لیئر کریٹ کریں، اس کو اوپر لے کے جائیں یہاں پر. اب میں یہاں سے یہاں تک سلیش ٹول ایک رکھنا ہے. کیسے؟ یہاں پہ کلک کیا سمپل، جس طرف لے کے جانا ہے شفٹ پریس کر. اب میں نے یہاں پہ کلک کر دیا، اب شفٹ چھوڑا ہوا ہے. اب آپ نے شفٹ پریس کیے رکھنا ہے، جس طرف سلیش رکھنی تھی اس طرف کلک کر دیتے سلیش کریٹ ہوگی. ٹھیک ہے، اب آپ اس کو موو کریں گے تو آپ کو بتا دے گا کہ مڈ میں آئے گا یا نہیں. اب یہ مڈ میں آئے ہوئی ہے، اب یہ مڈ میں ہے پیج کے، یہ اب مڈ میں. ٹھیک ہے، اب یہ آگے ان دونوں کے مڈ میں. اچھا اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ کارڈس کے اوپر شیپس ہوتی ہیں ڈفرینٹ. آپ نے فار ایگزامپل ایک شیپ کریٹ کرنی ہے، کوئی نیو شیپ درمیان میں. سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے شیپس، یا پھر سروسز کے لیے نہ ہو تو کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو 2 چیزیں آپ کو شو ہو رہی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل کوئی 2 سروسز آپ پرووائڈ کر رہے ہیں تو وہ آپ کیسے پرووائڈ کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل میں یہ ایک شیپ کریٹ کر دیتا ہوں. شیپ پین ٹول سے یہاں پہ آپ نے کلک کیا، اس کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کیا، اس کے بعد یہاں پر، اور اس کے بعد یہاں پر میں کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پر یہ کریٹ ہو گئی. اس کا یہ ہم نے ختم کر دیا اور اندر کی طرف اس کا کوئی کلر کر دیا. ٹھیک ہے، اب یہ ایک میں نے شیپ کریٹ کی ہے.
اب میں اس کو کیا کرتا ہوں تھوڑا انکریز کرتا ہوں سائز اس کا, کنٹرول ٹی کر کے سلیکٹ کیا اور شفٹ کر کے اس کا سائز سلیکٹ کر لیا. اب میں کیا کہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑی سیم یہی چیز مجھے ڈپلیکیٹ لیئر میں مل جائے, تو میں ڈپلیکیٹ لیئر پہ کلک کرتا ہوں اور اوکے کر دیا, یہ اس کے اپوزٹ میں آ گئی. ٹھیک ہے, اس کو اٹھا کے میں یہاں بے شک لے آیا, لیکن آپ چاہتے ہو کہ یہ انورٹ ہو جائے تو آپ نے کنٹرول ٹی کرنا ہے تاکہ سیم ہی یہی شیپ اپوزٹ بھی آ جائے, کلر چینج ہو. کنٹرول ٹی کر کے رائٹ کلک کریں گے تو یہ فلپ ہاریزنٹلی کریں گے تو یہ ہاریزنٹلی فلپ کر گیا. اب دوبارہ رائٹ کلک کریں گے, فلپ ورٹیکلی کریں گے تو یہ ہو جائے. اب اس سے پہلے آپ نے کنٹرول ٹی پریس کر کے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. کنٹرول ٹی پریس کریں گے سلیکشن ہو جائے گی, پھر آپ رائٹ کلک کریں گے تو فلپ ورٹیکلی کریں گے تو یہ فلپ ہو جائے گا. اب میں نے سلیکٹ ٹول پہ کلک کیا, اپلائی کر دیا. اب اس کو میں موو کرتا ہوں, یہاں پہ لاتا ہوں اس کے برابر میں, یہ دیکھیں یا برابر میں ہے. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا ایک سٹائل کریٹ ہو گیا. اچھا, اس کو ذرا بیک بارڈر سے برابر رکھنا ہے ایک دوسرے کے تاکہ عجیب نہ لگے. اب یہ دیکھیں, اب یہ دو آ گئی چیزیں. اب آپ کیا کہتے ہو, فار ایگزامپل ایک یہ شیپ ہے, ایک یہ شیپ ہے, اس کا کلر تھوڑا چینج کر لیتے ہیں ہم. شیپ کیسے کلر چینج کرتے ہیں, شیپ کو سلیکٹ کر کے یہاں سے شیپ پہ کلک کرنا ہے آپ نے. شیپ پہ کلک کرنے کے بعد اس کلر کو تھوڑا ڈارک کر دیتے ہیں, ڈفرینٹ کلر تاکہ ہو جائے تھوڑا. ٹھیک ہے, یہ اب آپ نے کیا کرنا ہے, فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں اس کے اندر کوئی چیز ایڈ کرنی ہے, کوئی پکچر ایڈ کرنی ہے, تو آپ کیا کرو گے. فار ایگزامپل میں نے یہاں سے ایک یہ پکچر بنائی ہوئی ہے آلریڈی. ٹھیک ہے, یا پکچر نہیں بنائی ہوئی تو آپ کو میں ایک پکچر کریٹ کر کے دکھاتا ہوں. فار ایگزامپل میں نے ایک نیو یا پھر اوپن کر لیتے ہیں کوئی پکچر ہم یہاں سے. چلیں یہ گف ہے, گف بھی ایز اے پکچر اوپن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پکچر ہوگی. ٹھیک ہے, یہ پکچر اوپن ہوگی. اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اور کنٹرول پریس کیے رکھنا ہے. کنٹرول پریس کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کو میں اٹھا کے لے کے چلا جاتا ہوں یہاں پر. یہ اب آپ کا کبھی اگر نہ شو ہوئی تو کیوں, کیونکہ یہ یہاں پر امپورٹ اگر آپ کریں گے تو ہم شو نہیں ہو رہی کیونکہ وہ نیچے ہے ان کے. اس کو اٹھا کے یہاں سے اوپر لے کے جانا ہے, سب سے اوپر, تاکہ نظر آئے. آپ کنٹرول اور ٹی پریس کریں گے اور اس کو چھوٹا کر دیں گے تو یہ آ جائے گی ایک. فار ایگزامپل یہاں پہ کوئی بھی پکچر, آپ سروس اگر گاڑیوں کی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں تو آپ یہاں پر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں نیچے. ٹھیک ہے, میں آپ کو سمپل ایک اسکیچ بنا کے دکھا رہا ہوں, بنانا آپ نے خود ہے یہ کارڈ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اگر آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آئی کہ اس کو کیسے لے کے آئیں تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے یہاں سے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس چیز کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے جانا ہے اور اس کو کنٹرول سی دبانا ہے. یہ سلیکشن ٹول سے سلیکٹ کر کے کنٹرول سی دبایا, یہاں پر آ کر آپ نے کیا کرنا ہے, کنٹرول وی دبائیں گے تو یہ آ جائے گی. ٹھیک ہے, میں کنٹرول زیڈ کرتا ہوں تو یہ ختم ہوگی. اب آپ یہاں پہ بھی اس طرح کوئی بھی پکچر امپورٹ کر سکتے ہیں, اس کے نیچے لکھ سکتے ہیں, کوئی بھی آپ اپنا کارڈ ڈیزائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ آج کے لیے میرے خیال سے بہت ہے. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم دوبارہ دیکھیں گے کہ آپ بروشر وغیرہ کو کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں, اور فائنل لیکچر ہوگا وہ فوٹو شاپ کا. تھینک یو سو مچ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.